الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته۔ نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری کا درس ہم سماعت کر رہے تھے، حدیث ہیرا پر تھے، اور اس کے 36 شرح جو ہے ہم نے اس میں پڑھ لی تھی۔ 37 نمبر آج پیج نمبر جو ہے ہمارا 255 سے لے کر کے 262 تک انشاءاللہ یہ لیسن نمبر 6 میں ہم لوگ سماعت کریں گے۔ عربی، عبرانی، سریانی، یہاں روایتیں مختلف ہے۔ یہاں یہ ہے کہ عبرانی لکھنا جانتے تھے، انجیل کو عبرانی میں لکھتے تھے۔ کون؟ حضرت ورقہ بن نوفل، جن کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ابھی۔ اور تفسیر سورہ علق میں بطریقہ یونس، اور کتاب التعبیر میں بطریقہ معمر، اور کتاب التعبیر میں بطریقہ معمر عبرانی کی جگہ العربی اور العبرانیہ کی جگہ العربیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی لکھنا جانتے تھے اور انجیل کو عربی میں لکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تشریح نمبر 38، انجیل کی زبان، یعنی انجیل شریف کون سی زبان میں تھی؟ انجیل سریانی زبان میں تھی۔ ان روایتوں کی روشنی میں مطلب یہ ہوا کہ ورقہ ان تینوں زبانوں یعنی عبرانی، عربی اور سریانی کے ماہر تھے۔ سریانی کا ترجمہ عربی میں بھی کر لیتے تھے اور عبرانی میں بھی۔ انجیل کو کبھی عربی میں لکھتے تو کبھی عبرانی میں۔ زبان کی ابتدا، تشریح نمبر 39، سریانی زبان حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ ان کی اور ان کے اولاد اور جملہ انبیاء علیہ السلام کی زبان سریانی ہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام سریانی ہی میں سکھایا تھا کہ فرشتے نہ سمجھ سکے۔ سبحان اللہ۔ لفظ سریانی سر یعنی راز سے بنا ہوا ہے۔ تشریح نمبر 40، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سریانی تھی۔ جب نمرود کے شر کی وجہ سے بحکم الہی فورات عبور کر کے شام میں تشریف لائے تو قدرت الہی سے زبان بدل گئی، دوسری زبان بولنے لگے۔ سبب یہ ہوا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تلاش میں ہر کارے بھیجے تھے اور حکم دیا تھا کہ جو شخص بھی سریانی میں کلام کرتا ہو تو اسے گرفتار کر کے لاؤ۔ جب نمرود کے آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں دیکھا کہ وہ سریانی کے بجائے اور کوئی زبان بولتے تھے تو کوئی تعرض نہ کیا، چونکہ با الہام الہی اس زبان کی تعلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فورات عبور کرنے کے بعد ہوئی تھی، اور فورات پار والوں کی یعنی فورات کے پار جو لوگ رہتے تھے نا، وہ لوگ دریائے فورات، اور فورات پار والوں کی بھی یہی زبان ہو گئی، اس لیے اس کو عبرانی کہتے ہیں۔ الف نون کی زیادتی خلاف قیاس ہے۔ تشریح 41، عربی زبان کی ابتدا۔ عربی زبان بھی حضرت آدم علیہ السلام ہی کے وقت سے ہے۔ وہ جنت میں عربی بولتے تھے، زمین پر تشریف لانے کے بعد سریانی بولنے لگے، پھر قبول توبہ کے بعد عربی بولنے لگے۔ سفیان نے فرمایا، ہر وحی آسمانی عربی ہی میں نازل ہوتی تھی۔ انبیاء علیہ السلام قوم کی زبان میں اس کا ترجمہ فرمایا کرتے تھے، لیکن عام طور پر یہی مشہور ہے کہ عربی زبان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ظاہر ہوئی۔ انہوں نے بنی جرہم سے سیکھا تھا، اس لیے ان کی اولاد کو مستعربہ کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنی جرہم میں یہ زبان پہلے سے رائج تھی، اس لیے بنی جرہم کو عربہ کہا جاتا ہے۔ اس روایت کی بنا پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس زبان کا موجد نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عربی زبان کو جو بقا حاصل ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رہین منت ہے۔ سبحان اللہ۔ تشریح نمبر 42، ابن اخیق، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد خویلد اور ورقہ کے والد نوفل دونوں اسد بن عبد العزیٰ کے بیٹے اور حقیقی بھائی تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کے پردادا عبد مناف اور ان دونوں کے پردادا عبد العزیٰ حقیقی بھائی تھے، قصی کے بیٹے تھے۔ اس لحاظ سے حضرت عبداللہ اور ورقہ خاندانی اعتبار سے بھائی ہوئے۔ اس رشتے کی بنا پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے رضی اللہ تعالی عنہ ورقہ سے
یہ کہا اپنے برادر زادے کی بات سنو، اور اسی خاندانی رشتے سے انہوں نے ورقہ کو ابن عم یعنی چچا کے بیٹے ابن عم کہا۔ علاوہ ذی عربی ہی نہیں، ہمارے یہاں بھی سن رسیدہ یعنی بزرگ شخصیت کو، سن رسیدہ آدمی کو چچا کہتے ہیں۔ اس عرف کے پیش نظر ابن عقیق کہا، مقصود یہ تھا کہ پوری توجہ سے ان کی بات سنیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 43، ناموس۔ ناموس کے معنی صاحب سر ہے، صاحب سر یعنی راز کی باتیں بتانے والا، خواہ یہ راز خیر ہو یعنی اچھے، خواہ شر۔ امام بخاری نے کتاب الانبیاء میں باب وذکر فی الکتاب موسیٰ میں فرمایا، وہ رازدار جو ان باتوں کو بتائے جنہیں غیر سے چھپائے، اور جاسوس اسے کہتے ہیں جو شر کی پوشیدہ باتیں پہنچائے۔ ان دونوں میں عموم اور خصوص مطلق کی نسبت ہوئی۔ یہاں ناموس موسیٰ سے مراد حضرت جبریل ہے۔ حضرت ورقہ نے ناموس موسیٰ علیہ السلام کہا، حالانکہ یہ نصرانی تھے، اس لیے اور چونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم با اعتبار زمانہ بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قریب تھے، اس لیے بھی ان کو ناموس عیسیٰ کہنا چاہیے تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت متفق علیہ ہے۔ نصرانی بھی انہیں نبی مانتے تھے، بخلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ انہیں یہود نبی نہیں مانتے، بلکہ اس وقت کے نصرانی بھی ان کو اقانیم ثلاثہ میں ہی ایک مانتے تھے۔ ان پر بذریعہ جبریل علیہ السلام نزول وحی کے قائل نہیں تھے، اس لیے تعارف کے لیے موقع پر ناموس موسیٰ ہی کہنا موضوع تھا۔ ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں ایک روایت ذکر کی ہے، اس میں یہ ہے کہ پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا ورقہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، اگر تم سچ کہتی ہو تو ان کے پاس ناموس عیسیٰ آئیں گے جنہیں بنی اسرائیل یعنی یہود نہیں مانتے۔ پھر جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر گئے تو ورقہ نے ناموس موسیٰ کہا، پہلی بار اپنے اعتقاد اور قرب کی بنا پر ناموس عیسیٰ کہا، اور دوبارہ ناموس موسیٰ کہا، بلکہ سیرت حلبی میں یوں ہے، انکا علی مثل ناموس موسیٰ و عیسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اتفاق فریقین کی بنا پر کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے اعتقاد اور قرب زمانہ کی بنا پر۔ تشریح نمبر 43، یومکا سے کیا مراد ہے؟ ورقہ نے فرمایا، اگر مجھے آپ علیہ السلام کا زمانہ ملا تو آپ علیہ السلام کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس سے مراد دعوت عام کے بعد ابدا کا دور ہے۔ یہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، ابدا لکھا ہے یا کیا لکھا ہے، یا وہ زمانہ مراد ہے جب کہ جہاد کا حکم ہوگا، اور گزر چکا کہ جہاد کے زمانے سے بہت پہلے ان کا وصال ہو گیا، بلکہ ظالموں کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ ستم بنانے سے بھی پہلے 4 سن نبوی میں وصال فرما گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ستاتے ہوئے دیکھا تو باوجود کبر سینی یعنی بڑی عمر کے اور آنکھوں سے معذور ہونے کے بڑی جرأت کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ایک ہی کہنا یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک ہی کہنا۔ سبحان اللہ۔ تشریح نمبر 43، فطرت کی تحقیق۔ وفطر الوحی، فطر یفتر فطورا و فطیرا کے اصل معنی تیزی کے بعد رک جانا، سختی کے بعد نرم ہو جانا، اور کمزور اور سست ہونا ہے۔ نیز باری کے بخار میں ناگا کے دن کو فطرت کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس زمانے کو کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہے، جس میں کوئی نبی مبعوث نہ ہوا، اور یہاں رکنے کے معنی میں ہے۔ سورہ اقرا کے نزول کے بعد ایک عرصے تک نزول قرآن نہیں ہوا، اس مدت کو فطرت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ یہ مدت کتنی تھی؟ اس میں 10 اقوال ہے، 3 سال، 2.5 سال، کچھ دن،
بلا تعین 2 سال 6 مہینے 40 دن 15 دن 3 دن 12 دن 1 مہینہ۔ تشریح نمبر 44 مدت فطرت کی تحقیق۔ عام طور پر ارباب سیر یعنی سیرت کی کتاب میں 3 سال کو اختیار کرتے ہیں۔ علامہ عینی نے صرف اس کو لیا۔ مغلطائی نے تیسرے قول یعنی یہ مدت بلا تعین چند دن تھی اشبہ بتایا، یعنی اشبہ بالحق دلیل میں فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ان کے رب سے یہی تعلق تھا، وہ اسی کے مقتضی ہے۔ علامہ زرقانی نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فتح الباری وغیرہ میں اسی طرح نقل فرمایا، مگر زرقانی میں مغلطائی کے حوالے سے تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی تعداد 40 دن بتائی۔ خادم کا یعنی علامہ مفتی شریف الحق امجدی صاحب جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے نزہۃ القاری، خادم کا رجحان بھی یہی ہے کہ فترت وحی کی مدت 40 دن تھی، کیونکہ 2.5 سال اور 3 سال مدت ماننے کی صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ سورہ مدثر اقرا کی ابتدائی 5 آیتوں کے بعد 3 یا 2.5 سال پر نازل ہوئی، اور یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ دعوت کا حکم سورہ مدثر سے ہوا ہے۔ مواہب اور زرقانی میں ہے، نووی نے کہا کہ سب سے پہلے انذار اور توحید کی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول سے واجب ہوئی کہ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور ڈراؤ، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 3 سال میں دعوت کا کام بند رہا، شروع ہی نہیں ہوا۔ نیز ایام فترت میں خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو حال تھا وہ خود اس حدیث میں آگے مذکور ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ کسی کو دعوت دیتے، حالانکہ ثابت ہے کہ ان 3 سال میں کثیر حضرات ایمان لا چکے تھے۔ یہی علامہ قسطلانی اور علامہ زرقانی نے کثیر صحابہ اور صحابیات کے اسماء گنائے، یعنی نام مبارک گنائے، جو ان 3 سال میں ایمان لائے، اور اجمالی طور پر یہ فرمایا کہ ان 3 سال میں مردوں اور عورتوں کی متعدد جماعت نے پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ علامہ زرقانی نے فرمایا کہ عراقی وغیرہ نے ایک معتد بھی مقدار کے نام گنائے ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اس اثنا میں رازداری کے ساتھ اسلام کا کام جاری رہا، یہاں تک کہ آیت کریمہ فَصَدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ نازل ہوئی۔ تم کو جو حکم ہے اب اسے اعلانیہ بیان کرو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو نازل ہوئی۔ تو اعلانیہ اسلام کی اشاعت اور تبلیغ دعوت کا کام شروع فرمایا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، ورقہ کے تذکرے میں گزر چکا۔ مواہب اور زرقانی میں ہے، لوگوں نے کہا اس آیت کا نزول نبوت کے 3 سال بعد ہوا۔ حافظ نے اپنی سیرت میں فرمایا کہ 3 سال کے بعد نہیں، تیسرے سال میں ہوا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حال کو چھپائے رکھا، بے شک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کھلم کھلا بیان کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کھلم کھلا بیان کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم پر اسلام کو ظاہر فرمایا اور اعلانیہ اشاعت کرنے لگے، اور صرف اعلانیہ دعوت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بار بار دعوت دی اور بتاکید دی اور اس میں مبالغہ کیا، یعنی زیادتی کی، گویا کہ اسلام کو بالکل آشکارا کر دیا جیسا کہ حکم تھا۔ غرض یہ کہ اس سے انکار کی گنجائش نہیں کہ 3 سال کے اندر بھی اسلام کی دعوت کا کام ہوتا رہا، مگر احتیاط اور رازداری کے ساتھ۔
علاوہ ازیں یہ بات طے ہے کہ فترت وحی کے بعد سب سے پہلے یا ایھا المدثر نازل ہوئی۔ یہ مدت 3 سال ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ مدثر 3 سال پر نازل ہوئی۔ اب اگر حافظ عراقی کی بات صحیح ہے کہ آیت فصدع بما تؤمر 3 سال کے اندر نازل ہوئی، تو لازم کہ سورہ مدثر بعد میں اور یہ آیت اس کے پہلے نازل ہوئی، اور یہ کسی طرح درست نہیں۔ پھر یہ کہ علامہ عسقلانی وغیرہ نے اس تاخیر کی علت یہ بتائی، یعنی ریزن یہ بتایا کہ حرا میں نزول وحی سے قوا پر اثر جو پڑا وہ دور ہو جائے اور شوق زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ اس کے لیے 3 سال کی مدت کی کوئی ضرورت نہیں، چند دن کافی ہے۔ پھر سوچیے اللہ تبارک و تعالی نے سارے عالم میں اسلام کی دعوت کے لیے جسے منتخب فرمایا، اپنا حبیب بنایا، اسے 3 سال تک اتنی سخت کشمکش میں بتلا کر کے بار بار جان سے عاجز آ جائے، ذرا مشکل سے سمجھ میں آنے کی بات ہے۔ جیسا کہ مغلطائی نے کہا، امید ہے کہ یہی حق سے زیادہ مشابہ ہو اس کو دیکھتے ہوئے جو آپ کا مرتبہ خدا جل وعلا کی بارگاہ میں تھا۔ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں قول کو راجح سمجھتا ہوں، یعنی یہ مدت چند دن تھی اور یہ چند دن 40 دن تھے۔ اسی وجہ سے کہ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فترت وحی کے ایام کے احوال میں یہ روایت مذکور ہے، میں نے حرا میں 1 مہینہ مجاورت کی، تو ثابت کہ یہ مدت 1 ماہ سے کم نہ تھی، زیادہ تھی، اور 1 ماہ سے زائد کے اقوال میں 1 ماہ سے قریب تر 40 دن کا قول ہے، اس لیے یہ راجح ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اقوال ہیں ان میں کسی کا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبے کا نہیں، اور جب یہ قول از روئے درایت بھی مرجح تو اس کو راجح ماننا انسب ہے، یعنی اسی قول کو جو ہے ترجیح دی جائے گی۔ بالکل فطری بات ہے کہ جب وحی رکنے کی وجہ سے قلق اور اضطراب ہوتا، جبریل امین آتے، تسکین دیتے، کچھ سکون ملتا، مگر چونکہ وحی بدستور رکی رہی، اس لیے پھر وہی حال ہوتا۔ مسلسل اس کیفیت کا حل یہ سمجھ میں آیا کہ چلو پھر وہی حرا میں، یعنی غار حرا میں جہاں پہلی بار شاہد مقصود جلوہ گر ہوا تھا، تو غار حرا میں مجاورت فرمائی، اور جو علاج سوچا تھا وہ شافی ہوا، پیک ربانی پیغام لے کر آ گئے۔ یعنی ابھی یہاں پر جو اتنی گفتگو علمی تحقیق یہاں پر جو میں نے ابھی بیان کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی وحی نازل ہونے کے پہلی اور دوسری وحی کے درمیان میں کتنا فاصلہ تھا، تو اس میں زیادہ کسی نے فرمایا جیسے 40 دن، کسی نے فرمایا کہ 10 دن، کسی نے 15 دن، مطلب اس طریقے سے مختلف روایتیں ہمارے سامنے آئی، لیکن اس کا خلاصہ جو ہے حضرت مترجم قدس سرہ نے، یعنی حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی نے یہ بیان فرمایا کہ فترت وحی جو ہے وہ 40 دن کی ہے، یعنی 40 دن میں دوسری وحی نازل ہو گئی تھی۔ تشریح نمبر 46، ایام فترت وحی میں اضطراب، عرصے تک وحی رک جانا سے حزن اور ملال اور اضطراب کا پیدا ہو جانا فطری بات ہے، یعنی فطرت کی بات ہے۔ اتنا عظیم منصب ملنے کے بعد عرصے تک وحی نہ آنے سے یہ اندیشہ سامنے کی بات ہے کہ کہیں ناراضگی کی بنا پر تو یہ رکاوٹ نہیں، اور محبوب کی ناراضگی کتنی جان لیوا ہوتی ہے یہ صرف ارباب محبت جانتے ہیں، پھر جب کہ محبوب حقیقی ہو تو اس کا رد عمل کتنا شدید ہوگا۔ ظاہر ہے اس طرح کسی بڑے منصب ملنے کے بعد اس کے زوال کا خیال کتنا سوہان روح ہوتا ہے۔ سب کو معلوم ہے وہ بھی نبوت جیسا عظیم منصب
کے بارے میں یہ تصور کتنا الم انگیز ہوگا۔ اس جان لیوا تصور کی وجہ سے قلق اور اضطرار کی حد تک اگر پہنچ گیا تو کیا تعجب کی بات ہے۔ اور ایسے اضطرار کی حالت میں جو فعل یعنی جو کام سرزد ہو اس پر کوئی دار دگیر نہیں، وہ بھی اس وقت جبکہ احکام کا نزول ابھی نہیں ہوا تھا، اور اگر بالفرض احکام کا نزول ہوا بھی تو احکام ہی میں یہ بھی ہے۔ ارشاد ہے تو جو شخص کوئی ایسا کام اضطرار کی حالت میں کر بیٹھا جو منع ہو اور وہ خواہش سے نہ کرے اور حد سے آگے نہ بڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہاں یہ کہنا کہ چونکہ یہ حدیث بلا غایت ظاہری سے ہے اس لیے قابل قبول نہیں، اصول حدیث کے خلاف ورزی ہے۔ اس میں اس کا بھی امکان ہے کہ حدیث کا اول حصہ جس سند سے مروی ہے اسی سے یہ بھی مروی ہو۔ ثانیاً اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ امام زہری پر موقوف ہے، چونکہ یہ بھی ثقہ ہے اور معمور بھی ثقہ ہے، اس لیے اس کے قابل قبول ہونے میں کوئی تردد نہیں ہو سکتا۔ قسطلانی شرح نمبر 47 جبرائیل، یہ عبرانی لفظ ہے، ایک کے ایل کے معنی خدا، جبرائیل میں جو ایل ہے نا اس کے معنی خدا، اور جبر کے معنی عبد، تو جبرائیل کے معنی ہوا عبداللہ، اور ان کا اصل نام عبد الجلیل اور کنیت ابو الفتوح ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس پیغام خداوند لانے کی خدمت انہی کے سپرد تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی خدمات انجام دیتے تھے اور اب بھی دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ شرح نمبر 48 جبرائیل کی ملکوتی صورت یعنی ان کی اصل صورت۔ جبرائیل امین کی ملکوتی شکل یہ تھی کہ ان کے 600 بازو ہے جن سے موتی اور یاقوت جھڑتے ہیں، اتنی عظیم ہے کہ پورے افق کو بھر دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 2 مرتبہ ان کی ملکوتی شکل میں دیکھا۔ جبرائیل امین ابتدا ہی سے معمور ہے، تشریح نمبر 49۔ جبرائیل امین ابتدا ہی سے یعنی شروع ہی سے معمور ہے۔ وحی کے اقسام میں گزرا کہ ابتدا میں 3 سال تک اسرافیل علیہ السلام وحی پر مقرر تھے، پھر جبرائیل امین کی تقرری ہوئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے ابتداءً 3 سال جبرائیل امین خدمت اقدس میں حاضر نہیں ہوئے، مگر یہ صحیح نہیں۔ اولاً گزر چکا کہ فترت وحی کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن تھی، 3 سال نہ تھی، تو واقعہ ہیرا کے 40 دن کے بعد سورہ مدثر کا نزول ہوا اور یہ جبرائیل امین لے کر حاضر ہوئے۔ علاوہ ازیں اس حدیث میں جو واقعہ ہے یہ فترت وحی ہی کے ایام کا ہے، تو معلوم ہوا کہ ان ایام میں بھی جبرائیل امین حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر مامور تھے اور خدمت بھی کرتے تھے، کچھ کلام بھی کرتے تھے، البتہ ان ایام میں قرآن لے کر نہیں آئے۔ فتح الباری میں ہے، یہ مراد نہیں کہ ایام فترت وحی میں جبرائیل امین حاضر ہی نہیں ہوئے۔ فترت وحی یعنی وہی دور نا کہ پہلی وحی اور دوسری وحی کے بیچ میں جو گیپ تھا اس کو فترت وحی کہہ رہے ہیں نا ہم لوگ۔ جبرائیل امین حاضر نہ ہوئے بلکہ مراد یہ ہے کہ قرآن لے کر نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ فتح الباری میں ہے، یہ مراد نہیں کہ ایام فترت وحی میں جبرائیل امین حاضر ہی نہیں ہوئے بلکہ مراد یہ ہے کہ قرآن عظیم لے کر نہیں آئے۔ پھر مسلم نسائی حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین حاضر تھے کہ اچانک اوپر آسمان سے چرچراہٹ سنی۔ جبرائیل امین نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج تک نہیں اترا تھا۔ یہ فرشتہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا
اسلمی سلام عرض کرنے کے بعد کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دو ایسے نور کی بشارت ہو جو کسی نبی کو نہیں ملی۔ سورہ فاتحہ، دو نور کیا ہے؟ نمبر ایک سورہ فاتحہ اور اواخر سورہ بقرہ، یعنی سورہ بقرہ کی آخر کی آیت ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے فرمایا کہ یہ اسرافیل علیہ السلام تھے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ حدیث میں یہ نام نہیں، صرف علماء کرام کی رائے ہے کہ یہ اسرافیل علیہ السلام تھے۔ اس کا بھی احتمال ہے کہ اسرافیل علیہ السلام نہ ہو، کوئی اور ہو، مگر طبرانی حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کے پاس نہیں آیا تھا اور نہ آئندہ کبھی کسی کے پاس آئے گا، یہ اسرافیل ہے۔ اسرافیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کا یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا ہے، اگر آپ چاہے تو نبی عبد رہے، چاہے تو نبی ملک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ وہ کیا مشورہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا، تواضع کیجیے۔ اگر میں کہہ دیتا کہ نبی ملک رہو تو پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلتے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اسرافیل علیہ السلام اس دن سے پہلے کبھی نہیں حاضر خدمت ہوئے۔ امام شعبی کے قول کے مقابل میں جب حدیث مرفوع ہے تو ظاہر ہے کہ امام شعبی کا قول مرجوع ہوگا۔ علاوہ ازیں امام شعبی کے مذکورہ بالا قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایام فترت وحی 3 سال تھا، اور ہم ثابت کر آئے کہ 3 سال نہیں صرف 40 دن تھے، اس لیے یہ کہنا کہ ابتداً 3 سال اسرافیل علیہ السلام وحی لانے پر مامور تھے صحیح نہیں۔ شرح نمبر 50۔ اسرافیل علیہ السلام بھی وحی لاتے تھے، مگر ان باتوں سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایام فترت میں اسرافیل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئے، مگر اصل مدعا ثابت کہ کبھی کبھی اسرافیل علیہ السلام بھی وحی لے کر آتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ اس میں بحث ہو سکتی ہے کہ ابتدا میں وحی لائے یا نہیں لائے، چلیے بعد ہی میں وحی لائے، اس لیے وحی کی 7 صورتیں اپنی جگہ باقی رہی۔ یعنی اس پوری بحث کا جو ہے خلاصہ یہ تھا کہ اسرافیل علیہ السلام، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابتدا کے سٹارٹنگ کے 3 سال میں اسرافیل علیہ السلام ہی وحی لا رہے تھے، کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا ایام فترت کے جو دن تھے وہ 40 دن تھے، تو 3 سال ایام فترت نہیں تھے۔ تو اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایام فترت میں اسرافیل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئے، لیکن اصل جو ہمارا ٹاپک تھا کہ وہ لائے یا نہیں لائے، تو وہ ثابت ہوا کہ کبھی کبھار اسرافیل علیہ السلام وحی لے کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ٹیک اوے کرے۔ اب چونکہ یہ جو ہے ہمارا درس 3 لیکچر سے چل رہا ہے اسی حدیث پہ، حدیث ہیرا میں، اور بہت ساری تشریح ہم نے سماعت کی، اس لیے کلیئرٹی کے لیے میں ایک بار جو ہے حدیث شریف کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، تاکہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا نچوڑ جو ہے ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ جو خواب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح ظاہر ہوتی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خلوت گزینی کی محبت ڈال دی گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار ہیرا میں خلوت اختیار فرمانے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں متعدد دنوں تک عبادت کرتے رہتے، جب تک اپنے اہل کا اشتیاق نہ ہوتا، اور اس کے لیے توشہ لے جاتے تھے، پھر خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تشریف لاتے اور اتنا ہی توشہ پھر لے جاتے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آتی، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار ہیرا ہی میں تھے۔ اس طرح
کہ فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ حضور علیہ السلام نے بتایا، پھر فرشتے نے مجھے پکڑ کر طاقت بھر دبوچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے، تو میں نے کہا میں نہیں پڑھتا، تو اس نے مجھے پھر پکڑا اور دوسری بار طاقت بھر مجھے دبوچا، پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھیے، تو میں نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے پکڑا اور تیسری بار مجھے طاقت بھر دبوچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا اپنے اس پروردگار کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے انسان کو بستے خون سے پیدا کیا۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں معلم یا علم تک۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ اس حالت میں لوٹے کہ آپ علیہ السلام کا دل دھڑک رہا تھا، دونوں شانوں اور گردنوں کا درمیانی حصہ کانپ رہا تھا، اللہ اللہ، اور خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ، تو لوگوں نے حضور علیہ السلام کو کپڑا اڑا دیا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ اس کے بعد خدیجۃ الکبریٰ کو پورا واقعہ بتا کر ان سے کہا میں اپنی جان کو ڈر گیا ہوں۔ اس پر خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کیا ایسا ہرگز نہ ہوگا، آپ علیہ السلام کو بشارت ہو، یعنی خوشخبری ہو، بخدا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ آپ علیہ السلام صلہ رحمی فرماتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اور لوگوں کا بار اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو وہ چیزیں، مال، اخلاق وغیرہ عطا فرماتے ہیں جو ان کے پاس نہیں، اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کو خدیجۃ الکبریٰ اپنے ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی کے پاس گئے۔ ورقہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے، عبرانی اور عربی لکھنا جانتے تھے اور انجیل کو عبرانی اور عربی میں لکھا کرتے تھے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا، اور اس وقت بہت بوڑھے نابینا ہو گئے تھے۔ ان سے خدیجۃ الکبریٰ نے کہا اے میرے چچا کے بیٹے، اپنے برادر زادے کی بات سنو۔ تو حضور علیہ السلام سے ورقہ نے پوچھا اے برادر زادے، آپ علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بتایا۔ اس پہ ورقہ نے حضور علیہ السلام سے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا، کاش کہ ان دنوں میں طاقتور جوان ہوتا، کاش کہ اس وقت میں زندہ رہتا جب آپ علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کو نکالے گی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ ورقہ نے کہا جی ہاں، جب بھی کوئی شخص آپ علیہ السلام کی طرح شریعت لے کر آیا تو اس سے دشمنی کی گئی، اسے ستایا گیا، اگر مجھے آپ علیہ السلام کا زمانہ ملا تو آپ علیہ السلام کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد ورقہ کی وفات ہو گئی اور وحی رک گئی، پھر ایک عرصہ تک سلسلہ وحی منقطع رہا، جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا غم لاحق ہوا جیسا کہ ہمیں خبر پہنچی ہے کہ کئی بار پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھتے تھے تاکہ اپنے آپ کو وہاں سے گرا دے، پس جب کبھی چاہا کہ پہاڑ کی بلندی سے اپنے کو گرائے، جبریل امین ظاہر ہو جاتے اور عرض کرتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول برحق ہیں۔ اس سے حضور علیہ السلام کی بے چینی دور ہو جاتی اور قرار آ جاتا، پھر لوٹتے، پھر وحی کی انقطاع کی مدت دراز ہونے کی وجہ سے ویسا ہی کرتے، پھر جب پہاڑ کی بلندی سے گرانا چاہتے تو جبریل وہی کہتے
سبحان اللہ. اور آج کا ہمارا درس یہی تک انشاءاللہ تعالی. اگلے لیکچر تک کے لیے دعا کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.